سورہ مزمل کا سب سے طاقتور وظیفہ، رزق کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب بدلنے کا خاص عمل۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات حاجات کو ہمیشہ پورا فرماتا رہے اور کبھی بھی زمانے میں کسی کا آپ کو محتاج نہ ہونا پڑے۔ آمین کہہ کر آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ غیب کی غیب کے لیے دعا قبول ہو جایا کرتی ہے، ایسا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، سورۃ المزمل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے وظائف اور عملیات بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ آج ایک ایسا ہی وظیفہ سورۃ المزمل کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو وہ لوگ ضرور کریں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو رزق ایسے جیسے بند ہی ہو چکا ہے، ہر طرف سے ہمیں ناکامی ہی حاصل ہوتی ہے، کبھی بھی کامیابی نہیں ملی۔ بڑی کوششیں ہم کرتے ہیں لیکن کبھی ہم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سامنے رکاوٹیں موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے، وہ اگر اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رزق کے بند تالے بھی کھلیں گے اور نصیب بھی بدل جائے گا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہی ساری طاقتیں پاوریں رکھتا ہے اور وہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی کرنا ہے کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو پورے بھروسے اور توکل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظائف میں کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے توکل کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر توکل اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر مضبوط ہوتا ہے تو پھر وظائف میں کامیابی ضرور حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر توکل نہیں ہے بلکہ بے یقینی کی کیفیت میں وظائف کریں تو پھر اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوئی بھی وظیفہ آپ کریں تو توکل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس عمل کی نیت سے صدقہ کرنا ہے، اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ جتنی آپ کو طاقت ہے آپ نے اتنا صدقہ کر لینا ہے۔ وہ آپ نقدی کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی راشن وغیرہ دینا چاہیں کسی غریب یتیم مستحق کو تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انعام ہے اس امت کے لیے کہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو وبائیں بلائیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور صدقے کے ساتھ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ ضرور کرنا ہے، تاکہ اس عمل کے رستے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں اور آپ کو اس عمل میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ صدقہ ضرور کیجئے، اور اس کے ساتھ آپ نے فجر کے بعد سورہ یاسین کو معمول بنانا ہے۔ یہ اس عمل کے ساتھ بھی کرنا ہے اور اس عمل کے بعد بھی آپ نے اس کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ سورہ یاسین کو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین کو اگر آپ صبح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس انسان کے لیے پورے دن کے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں، اور سورہ یاسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا دل کہا ہے۔ تو یہ اتنی مبارک اور اتنی برکت والی صورت ہے، تو اس کو ضرور پڑھا کریں، اپنا معمول اس کو ضرور بنائیں، اور اگر آپ پہلے اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کی تعداد کو بڑھا دیں۔ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو 2 دفعہ ضرور پڑھیں۔ اس کو جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ اس سے فائدہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے بڑھیے۔ سورۃ المزمل کو اب ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، کیونکہ ساری باتیں لکھی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ویسی بھی سمجھائی جاتی ہیں، تو اس لیے سکپ مت کیجئے، اچھے طریقے سے سمجھ لے تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے اور پھر ہی اس کا اصل میں فائدہ ہوگا۔ آپ نے صبح سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اور جب اس کی آیت نمبر 7 کے اوپر آپ نے پہنچنا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس آیت مبارکہ کے اوپر جب آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 7 نمبر آیت سورہ مزمل کی جو ہے اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات میں اور بتا دوں، جب بھی کوئی بھی سورت یا آیت کا آپ وظیفہ کریں، عمل کریں، تو اس کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔
تعوذ اور تسمیہ، ان کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، پھر ہی آپ نے وہ قرآن کا وظیفہ کرنا ہے، چاہے وہ ایک آیت کا وظیفہ ہے یا پھر وہ سورت کا وظیفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے قرآن مجید صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے الفاظ، تلفظ وغیرہ، مخارج کو ضرور درست کر لیں۔ آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی قریبی مسجد اور مدرسہ میں جا کر کسی استاد سے اس کو درست کروا لیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ آسانی بھی ہوگی اور جلدی بھی ہو جائے گا، کیونکہ استاد کے پاس جانے کا ایک اپنا ہی فیض ہوتا ہے، اور جب آپ جا کر سامنے بیٹھ کر سیکھیں گے تو آپ جلدی سیکھ لیں گے بجائے اس کے کہ آپ یوٹیوب یا انٹرنیٹ سے آپ سیکھیں۔ تو اس لیے سورۃ المزمل کا آپ وظیفہ کریں یا کوئی بھی کسی بھی سورت کا یا قرآنی آیت کا وظیفہ کریں تو آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ ضرور لیں۔ بغیر صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے مخارج اچھے نہیں ہیں یا پھر آپ اعراب کی زبر زیر کی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے یہ کام ضرور کر لینا ہے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے۔ اگر آپ اچھا پڑھ لیتے ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 7 کے اوپر جب آپ نے پہنچنا ہے تو اس آیت کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ آپ نے صبح کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے پورا دن یہی آیت نمبر 7 سورۃ المزمل کی اس آیت مبارکہ کو آپ نے پورا دن پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو بے شمار پڑھنا ہے، بغیر گنے ہوئے پڑھنا ہے، اپنا کام کاج بھی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھتے رہیں۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 7 کو آپ نے پورا دن پڑھنا ہے، بغیر شمار کے کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے سورۃ المزمل کو ایک دفعہ پھر پڑھنا ہے، اور جب آپ نے رات کو پڑھنا ہے تو پھر آیت نمبر 7 کے اوپر آ کر آپ نے اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر سورت کو مکمل کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خوب رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ عمل آپ 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، 41 دن کر لیں، یعنی جب تک آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل وہ لوگ بھی ضرور کریں جو ملازمت کے حصول کے لیے پریشان ہیں۔ اگر وہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر جتنی خلوص اور توکل کے ساتھ وہ یہ عمل کریں گے اتنی جلدی ان کے لیے ملازمت کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ پھر جب آپ کا یہ عمل مکمل ہوا اور آپ کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے تھے، وہ بھی مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، تو پھر آپ نے آخر میں صدقہ ضرور کرنا ہے۔ یعنی صدقہ آپ نے اس عمل کو شروع کرتے ہوئے بھی کرنا ہے، اور صدقہ اس عمل کو جب آپ نے اختتام پذیر کیا، مکمل ہو گیا، آپ کا مقصد حل ہو گیا، جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا، تو پھر آپ نے آخر میں پھر صدقہ کرنا ہے اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق۔ ناظرین اکرام، یہ عمل سورۃ المزمل کا بڑا خاص اور بڑا طاقتور عمل ہے۔ اس کو کرنے سے ضرور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شرط یقین کامل ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔